أخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان۔ ہر زمانے میں اور ہر دور میں نوجوانوں کا کردار نمایاں اور ممتاز رہا ہے۔ نوجوانوں نے ہر قوم اور ہر ملت کے اندر ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو افق پر چھائے ہوئے ہیں اور رہتی دنیا تک روشن رہیں گے۔ امت مسلمہ کے اندر بھی اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے اندر خاص طور سے نوجوانوں کا کردار اور رول اہم اور نمایاں رہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام خداوندی پیش کیا اور آپ کے خلاف عرب کے لوگوں کے درمیان اتحاد قائم ہو گیا اور آپ کی جان کے دشمن بن گئے، تو اس زمانے میں جو آپ کے معاون اور آپ کے مددگار تھے اور جو اسلام کے اور مشرکین کے درمیان آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے چشم ابرو کے اشارے پر اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو قربان کر دیا، تو اب اگر آپ سیرت کے اوراق کو پڑھیں گے اور کھولیں گے تو اس میں عرب کے ان نوجوانوں کا کردار نمایاں نظر آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر جب ایمان لائے تو وہ بھی نوجوانی کی عمر میں تھے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق جب مسلمان ہوئے تو وہ بھی عنفوان کے شباب کے زمانہ تھا۔ حضرت عثمان غنی ایمان لانے والوں میں نوجوان تھے۔ حضرت علی جب اسلام سے مشرف ہوئے اور ایمان لائے تو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تھا۔ عشر مبشرہ اور حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ارقم ابن ابی ارقم اور دوسرے صحابہ کرام، یہ سب کے سب نوجوان تھے جنہوں نے ہر طرح کی اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ نوجوانوں سے معاشرہ بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ یہ نوجوان امت مسلمہ کے مضبوط ستون ہے جن کے اوپر اسلام کی اور ایمان کی عمارت کو قائم کیا گیا ہے۔ اگر ان نوجوانوں کے ستون کو گرا دیا جائے تو یہ دشمنان دین اور اعدائے اسلام بھی سمجھتے ہیں کہ پھر اسلام کی بےخکنی کرنا اور اسلام کو نقصان پہنچانا بڑا سہل اور آسان ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اب سے نہیں، زمانے قدیم سے ہر زمانے میں نوجوانوں کو اپنا ہدف اور نشانہ بنایا اور ایسے اعمال و افلاق جو مخرب اخلاق، جو نوجوانوں کی دینی مذہبی ہر اعتبار سے ان کو بگاڑ کر رکھ دے اور ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے، ایسی چیزوں کو ایجاد کر کے ہمارے معاشرے کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہی چیزوں میں سے آج کے زمانے میں یہ انٹرنیٹ ہے، ملٹی میڈیا موبائل ہے اور اسمارٹ فون ہے۔ اگرچہ یہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، لیکن اگر اس کو غلط استعمال کیا گیا تو یہ ہمارے لیے تکلیف، عذاب اور زحمت کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اگر ہم اس ملٹی میڈیا موبائل کو اور اس کے اندر جتنے یہ فنکشن ہوتے ہیں جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور دوسری چیزیں اس کے اندر ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طریقے پر استعمال کریں اور قدم قدم پر شریعت سے رہنمائی حاصل کریں تو اس سے قوم مسلم ترقی کر سکتی ہے، لیکن جہاں ان کو غلط استعمال کیا جائے گا تو اس سے قوم مسلم تباہ اور برباد بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام روئے زمین کی چیزوں کو اور آسمانی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کیا، یعنی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، فضاؤں کو، یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے بیچ کی مخلوق اور زمین کے نیچے کے معدنیات اور ذخائر جتنے اللہ تعالیٰ نے خزانے پوشیدہ کر رکھے ہیں اور تمام کے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، اور انہی معدنیات اور ذخائر سے بنائی گئی ہیں دھاتیں، اور ان دھاتوں سے بنائے گئے یہ انٹرنیٹ
اور یہ موبائل اور کمپیوٹر اور نہ جانے کون کون سی چیزیں سائنس نے ایجاد کی ہے، یہ تمام ان ذخائر اور معدنیات سے ایجاد کی گئی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے زمین کے اندر ودیعت اور امانت کے طور پر رکھا تھا۔ جب انسان کے فائدے کے لیے ہے تو اللہ نے جب فائدے کے لیے بنایا ہے تو ہمیں اب اللہ ہی کے حکم کو معلوم کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے کن مقامات تک اور کس حد تک ان چیزوں کے استعمال کا حکم دیا ہے اور کس حد تک ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کو بزنس کے استعمال میں لائے، اپنے ٹکٹ بک کرانے کے استعمال میں لائے، کسی کے پاس اپنے اچھے پیغام بھیجنے کے کام میں لائیں، اگر ہم دوسروں کے پاس قرآن، سنت اور شریعت کے احکام کی تبلیغ کے لیے استعمال میں لائیں تو یقیناً یہ استعمال اس کا جائز ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں، فحش مناظر کے دیکھنے میں، ڈراموں کے دیکھنے میں، فلموں کے دیکھنے میں اور دوسرے ناجائز اور غلط مناظر کے دیکھنے میں، تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں آج کے دور میں اس موبائل اور انٹرنیٹ کو دیکھیں تو میرے آقا کا فرمان کتنے طور پر سچا اور صادق آتا ہے۔ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے اوپر ایک اللہ کا بندہ چل رہا ہے، اس راستے کے دونوں طرف دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، دروازوں کے اوپر چوکھٹیں نہیں ہیں یا ان کے اوپر کوئی کیواڑ نہیں، بلکہ صرف ان کھلے ہوئے دروازوں کو جو ڈھانکا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، وہ پردوں سے چھپایا گیا ہے، تو ان کھلے ہوئے دروازوں کے اوپر پردے لٹکا دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ جب اس راستے پر چلتا ہے اور کسی دروازے میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس دروازے کے اس کنارے پر ایک اللہ کی طرف سے منادی، ایک اعلان کرنے والا اور ایک دعوت دینے والا اس بندے کو پکار کر کہتا ہے، اللہ کے بندے ان دروازوں کے اندر داخل مت ہونا، اگر تو ان دروازوں کے اندر داخل ہوا تو سخت تکلیف اٹھائے گا، زحمت اور مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ وہ پھر چل رہا ہے، پھر وہ پردے ہٹانے کی جب کوشش کرتا ہے تو پھر آگے ایک اور اللہ کی طرف سے منادی اور اعلان کرنے والا اور ایک داعی اور مبلغ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اللہ کے بندے تیرے اوپر افسوس ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے، تو ان پردوں کو مت ہٹانا، اگر تو نے ان پردوں کو ہٹا دیا تو دروازوں کے اندر داخل ہوگا اور سخت تکلیف اٹھائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ سیدھا راستہ اور یہ کھلے ہوئے دروازے اور ان کے اوپر پڑے ہوئے پردے اور پہلا دعوت دینے والا اور دوسرا دعوت دینے والا، یہ جو میں نے تمثیل اور مثال سے بیان کیا ہے، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جس کو ہم روزانہ نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، رہنمائی عطا فرما۔ تو یہ صراط مستقیم دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اس کے دونوں جانب جو دروازے ہیں اور ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور یہ پردے پڑے ہوئے اللہ کی حدود ہیں۔ اب یہ گزرنے والا جو دروازوں میں جھانکنے اور کی کوشش کرتا ہے یا پردے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں ان کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی حرام چیزوں کو اپنانا چاہتا ہے، خواہشات نفسانی پر عمل کرنا چاہتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کی اتباع کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت دینے والا اس کنارے پر مقرر کر دیا جو پکار کر کہتا ہے کہ دیکھ ان دروازوں میں داخل مت ہونا، یعنی ان نافرمانیوں کا ارتکاب مت کرنا، تو اللہ کی حدود کو مت پامال کرنا۔ اور پھر جب پردے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا منادی پکار کر کہتا ہے کہ تو پردے مت ہٹانا ورنہ تو اللہ کی حدود کو توڑنے والا، پامال کرنے والا اور گناہوں میں مبتلا ہونے والا قرار دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پہلا دعوت دینے والا یہ قرآن کریم ہے. آپ اس کو پڑھو گے تو اس کے اندر اللہ کے احکام ملیں گے، ممنوعات اور منہیات ملیں گی. اس کے اندر جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں وہ معذب قوموں کے واقعات ملیں گے، جنہوں نے اللہ کی حکم دولی کی ان تباہ شدہ قوموں کے قصے ملیں گے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہمارے اور آپ کی عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں. اس لیے یہ پہلا دعوت دینے والا قرآن کریم اگر ایک مسلمان اس کو پڑھے تو وہ انسان کے اور مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر اللہ کے احکام پر آمادہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے. لیکن یہ جب اللہ کی نافرمانی کے لیے پردے ہٹانا چاہتا ہے تو دوسرا منادی پکار کر کہتا ہے تیرے اوپر افسوس، تیرے لیے ہلاکت، تو ان پردوں کو مت ہٹانا. یہ انسان کا دل ہے اور اس دل کے اوپر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، جس طرح شیطان کو مقرر کر دیا ہے. شیطان کچوکے مارتا ہے اور بہکاتا ہے اور وساوس میں مبتلا کرتا ہے. تو اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا کہ جب یہ نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ جس کو لمت الملک اور لمت الرحمن کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب مت کر. اس حدیث کی روشنی میں آج ہم جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں ناجائز طور پر، جو آج ہم موبائل یا اس کے اندر جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں ناجائز طور پر، اس کو دیکھو. اگر آپ موبائل یا نیٹ کو کھولو گے دینی پروگرام کے لیے، واعظ و نصیحت سننے کے لیے، علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے، یا کوئی کتاب دینی پڑھنے کے لیے، یا دوسروں کو نیٹ پر پیغام بھیجنے کے لیے، تو نیٹ اور موبائل کو کھولتے ہی اس کے اوپر فحش مناظر آئیں گے، ناجائز تصویریں آئیں گی، نیم عریاں اور عریاں لڑکیوں اور عورتیں اس کے اوپر ہمیں نظر آئیں گی، ناچ گانے والی تصویریں نظر آئیں گی. اور شیطان ان تصویروں کے ذریعے، فحش مناظر کے ذریعے اصل مقصد سے ہٹا کر ان چیزوں میں مبتلا کرنا چاہے گا. گویا کہ ان دروازوں میں داخل ہو جائے، ان پردوں کو ہٹا دے، اللہ کی حدود کو پامال کر دے، اللہ کی حدود کو توڑ کر ان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے. اگر وہ ان کھڑکیوں کے اندر، دروازوں کے اندر داخل ہو گیا پردوں کو ہٹا کر، تو اس دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، کبھی اس کو نکلنا نصیب نہ ہوگا. اس لیے سیدھے راستے پر چلیں. اللہ نے جو جائز طریقے پر اور شریعت نے ان چیزوں کا استعمال ہمارے لیے حلال اور جائز کیا ہے، ہم اسی کے طور پر استعمال کریں. یہود اور نصارہ دشمنان دین اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کا کردار ہمیشہ اس دین اسلام کو مضبوط اور پختہ کرنے میں ہمیشہ بڑا اہم رہا ہے. اس لیے انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ ان کے اخلاق کو برباد کر دیں، دینی اور تہذیبی اور تمدنی طور پر ان کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں داخل کر دی ہیں. ایک زمانہ وہ تھا نوجوانوں کا کردار کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل پیرا تھے تو جہاں گئے ہیں انہوں نے علم و عمل کی قندیلیں روشن کی ہیں، ضلالت اور جہالت کے کورے انہوں نے بالکل صاف کر دیے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ اسلامی پرچم کو لہراتے ہوئے، فرانس کے میدانوں کو روندتے ہوئے، افریقہ کے جنگلات کو پامال کرتے ہوئے بحر اٹلانٹک کے اس کونے تک پہنچ گئے. عقبہ ابن نافع جو اسلامی جرنیل تھے، اسلام کے پرچم کو لہراتے ہوئے بحر اٹلانٹک تک پہنچے اور اپنے گھوڑے کی اگلی ٹاپوں کو سمندر کے اندر داخل کر کے پروردگار اعظم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کرنے لگے، اے اللہ، اگر یہ بیچ میں سمندر حائل نہ ہوتا تو میں تیرے کلمے کو، تیرے اسلامی پرچم کو لہراتا ہوا دنیا کے اس آخری کونے تک پہنچ جاتا. لیکن آج ہم نے مقصد اپنا فراموش کر دیا. یہود و نصارہ کی سازشوں کے تحت ہم آج ان خرمستیوں کے اندر مبتلا ہو گئے، عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو گئے. آج ان مخرب اخلاق کے اعتبار سے جو ہمیں برباد کرنے والے ایمان سوز اور حیا سوز مناظر کے دیکھنے میں، ڈراموں کے دیکھنے میں، گانوں کے سننے میں، فلموں کے دیکھنے میں، ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے. پوری رات اس امت مسلمہ اور خاص طور سے نوجوانوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا تھا، اللہ سے مانگنا تھا، اللہ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا تھا. لیکن آج ہمارا نوجوان پوری رات نیٹ یا موبائل میں خرچ کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے. ایک حدیث اور عرض کر دوں، میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں
تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ذرات کی طرح میدان محشر میں بکھیر دے گا اور کوئی اس کے اوپر اجر و ثواب نہ ملے گا۔ حضرت ثوبان عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، تمہاری طرح تمام اعمال خیر کریں گے، لیکن جب رات ہوگی اور تنہائی کا عالم ہوگا تو رات کی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اور ان کی نافرمانیاں میدان محشر میں ان کی تمام نیکیوں کو کھا جائیں گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كل